بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 15 ہے، اور یہ سبق جنس بیع الثوب مضارعتاً وظہور المبیع اقل و اکثر بعدد مکسور کے متعلق ہوگا. یعنی اگر کسی نے کپڑا ذراع کے حساب سے فروخت کیا لیکن ماپنے کے بعد وہ کم یا زیادہ نکلے، لیکن وہ کمی یا زیادتی عدد مکسور یعنی بٹا کی شکل میں ہو، تو اس کا کیا حکم ہے، اس پر بحث ہوگی. اور کتاب کی عبارت وَلَوِ اشْتَرَىٰ عِدْلًا سے لے کر بَيْعِ ذِرَاعٍ مِّنْهُ تک ہوگی. تو سب سے پہلے اس سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں. اصل نمبر 1، القدر فی المکیلات والوزن فی الموزونات اصل والدرع فی المدروعات وصف. مکیلات میں قدر اور موزونات میں وزن یہ اصل ہے، اور مزروعات میں زرع یہ اوصاف کے قبیل میں سے ہے. الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن الا ان تكون مقصودة بالافراد بذكر الثمن. اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، البتہ اگر وہ مقصودی بن جائے بئی طور کے ہر فرد کو الگ سے اس کی قیمت کو بیان کیا جائے، تو اس صورت میں اوصاف کے مقابلے میں بھی ثمن کا کچھ حصہ آئے گا. اصل نمبر 3، ما لم يتعیب بالتبعید والتشخیص فهو اصل وما تعیب وتضرر به فهو وصف. کہ ہر وہ چیز جو تبعیض اور تشخیص ٹکڑے بنانے سے عیبدار نہ بنے تو وہ اصل، اور جو چیز ٹکڑے بنانے سے اور حصے بنانے سے عیبدار بنے اور اس کو ضرر لاحق ہو تو وہ وصف کہلائے گا. اصل نمبر 4، اشتراط القبول فی غیر المبیع للقبول فی المبیع مفسد للعقد. غیر مبیع کے قبول کو مبیع کے قبول کے لیے شرط قرار دینا یہ مفسد للعقد ہے. مثلا کسی شخص نے آزاد اور غلام شخص کو ایک ہی عقد میں جمع کیا تو یہ عقد فاسد ہوگا، کیونکہ یہاں پر آزاد شخص جو ہے وہ مبیع نہیں بن سکتا، غیر مبیع ہے. تو غیر مبیع کو مبیع جو کہ غلام ہے اس کے قبول کے لیے شرط قرار دیا ہے، لہذا عقد فاسد ہوگا. اصل نمبر 5، المعدول به عن الاصل بعارض الدلیل مقدر بقدر الدلیل. کہ اصل سے عدول کرنا اور اعراض کرنا کسی دلیل کے بنیاد پر اسی کی دلیل کے بقدر ہوگا. یعنی اصل تو یہ ہے کہ اصول پر اخذ ہو، اصول کو لیا جائے، لیکن بسا اوقات کسی اصل سے اعراض کیا جاتا ہے، عدول کیا جاتا ہے کسی دلیل کے بنا پر، تو یہ اعراض اور عدول اس وقت تک برقرار رہے گا کہ جب تک وہ دلیل برقرار رہے گی. جو ہی وہ دلیل ختم ہو جائے تو اس اصل سے اعراض اور جو عدول ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ اصل امام صاحب کے مذہب پر منطبق ہوگا، اور وہاں پر عبارت میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہیں کہ بسا اوقات ہم ایک اصل کو بار بار اگرچہ اس کا تعلق متعلقہ عبارت سے نہ ہو دہراتے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں راسخ ہو جائیں اور فقہ کو سمجھنا اور ضبط کرنا آسان ہو جائیں. تو آتے ہیں فصول کی طرف. تو جنس یہ ہے بیع الاشیاء المتفرقة المتفاوتة على انه كذا فكان اقل واكثر بعدد مکسور. اشیاء متفرقہ جو متفاوت الاحاد ہو، ان اشیاء کی بے کرنا اس شرط پر کہ اس کی مقدار اتنی ہے اور ہر ایک فرد کی مقدار اتنی ہے، لیکن ماپنے کے بعد وہ کم یا زیادہ نکلے، وہ کمی اور زیادتی بٹا کی شکل میں ہو، عدد مکسور کے ساتھ ہو، تو اس عقد کا کیا حکم ہے. تو اس جنس کو ہم نے دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، اشترى ثوبا على انه 10 اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو 10 ونصف. تو اس صورت کا کیا حکم ہے. کسی شخص نے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ 10 ذراع ہے اور ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے، تو ماپنے کے بعد وہ زیادہ نکلے یعنی 10.5 نکلے، تو اس کا کیا حکم ہے. یہ صورت مختلف فی ہے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے مابین. اور فصل نمبر 2، اشترى ثوبا على انه 10 اذرع كل ذراع بدرهم فاذا هو 9 ونصف. اس صورت کا کیا حکم ہے کہ ایک شخص نے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ 10 ذراع ہے اور ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے، ماپنے کے بعد وہ 9.5 نکلے، کم نکلے، تو اس کا کیا حکم ہے. یہ مسئلہ بھی ائمہ ثلاثہ کے مابین مختلف فی ہے. انشاءاللہ اس اختلاف پر عبارت میں بات کریں گے.
آتے ہیں عبارت کی طرف. قال ولو اشترى ثوبا واحدا على أنه 10 أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو 10 ونصف أو 9 ونصف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الوجه الأول يأخذه ب10 من غير خيار وفي الوجه الثاني يأخذه ب9 إن شاء. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الوجه الأول يأخذه ب11 إن شاء وفي الوجه الثاني يأخذه ب10 إن شاء. وقال محمد رحمه الله تعالى في الوجه الأول يأخذه ب10 ونصف إن شاء وفي الوجه الثاني ب9 ونصف ويخير، لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكمها. ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص. پہلی اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جائیں گے اگلی عبارت کی طرف انشاءاللہ. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک کپڑا اس شرط پر خریدا کہ اس میں 10 ذراع ہے اور ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے تو وہ 10.5 نکلے یا 9.5 نکلے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو بلا کسی اختیار 10 روپے کے عوض یہ کپڑا خریدنا پڑے گا، اور دوسری صورت میں اس کو 9 روپے کے عوض خریدنا ہوگا اگر وہ چاہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی صورت میں اگر وہ چاہیں تو 11 درہم کے عوض، اور دوسری صورت میں اگر وہ چاہیں تو 10 درہم کے عوض خریدے گا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وجہ اول میں پہلی صورت میں وہ 10.5 کے عوض خریدے گا اگر وہ چاہیں، اور دوسری صورت میں وہ 9.5 کے عوض خریدے گا اگر وہ چاہے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا. اس لیے کہ 1 ذراع 1 درہم کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ نصف ذراع کا نصف درہم کے عوض مقابلہ ہو، لہذا اس پر اسی کا حکم جاری ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بائع نے ہر ذراع کی قیمت کو عوض کے مقابلے میں بالانفراد ذکر کیا تو ہر ذراع ایک کپڑے کی مانند ٹھہرا اور اس میں کمی پائی گئی. پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کپڑا خریدا اس شرط پر کہ یہ 10 ذراع ہے اور ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے، لیکن جب وہ کپڑا ماپا گیا تو وہ 10 کے بجائے 10.5 نکلا یا جو ہے وہ 9.5 نکلا. تو یہ 2 صورتیں ہوئی، 2 فصول پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ والی جو صورت ہے زیادتی والی صورت کو صاحب ہدایہ وجہ اول سے تعبیر کرتے ہیں، اور کمی کی صورت یعنی 9.5 والی صورت کو وہ وجہ ثانی سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس معاملے میں ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وجہ اول یعنی زیادتی کی صورت میں امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ وہ 10.5 گز نکلنے کی صورت میں 10 دراہم کے عوض خریدے گا اور مشتری کو کوئی خیار نہیں ہوگا. اور وجہ ثانی یعنی کمی کی صورت میں 9.5 گز نکلے ہیں تو اس صورت میں مشتری 9 کے عوض خریدے گا لیکن ساتھ اس کو عقد فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وجہ اول میں یعنی زیادتی کی صورت میں جب کپڑا 10.5 گز نکلا ہے تو یہ 11 کے عوض خریدے گا اور ساتھ میں اس کو اختیار بھی ہوگا، اور دوسری صورت میں یعنی جب کم نکلا ہے 9.5 نکلا ہے تو اس صورت میں 10 کے عوض خریدے گا اور ساتھ میں اس کو اختیار بھی ہوگا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وجہ اول میں یعنی زیادتی کی صورت میں جب کپڑا 10.5 گز نکلا ہے اس صورت میں 10.5 کے عوض، اور وجہ ثانی جب کپڑا کم نکلا ہے یعنی 9.5 گز نکلا ہے تو اس صورت میں 9.5 دراہم کے عوض خریدے گا اور دونوں صورتوں میں اس کو اختیار بھی دیا جائے گا.
ابھی آتے ہیں دلائل کی طرف. تو سب سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے، چونکہ وہ آسان ہے تو پہلے وہ بیان کرتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زرا کے عوض کے مقابلے میں ایک درہم لایا گیا ہے. تو ابھی جیسا کہ ایک زرا کے مقابلے میں ایک درہم ہے، ایسا ہی ایک زرا کے ایک حصے کے مقابلے میں بھی درہم کا ایک حصہ آئے گا. ایک زرا بمقابلہ ایک درہم، نصف زرا بمقابلہ نصف درہم، ربع زرا بمقابلہ ربع درہم، ثلث زرا بمقابلہ ثلث درہم ہوگا. تو یہاں پر کپڑا جب 10.5 نکلا ہے تو 10 گز پورے ہیں تو 10 دراہم بھی پورے دیں گے، اور 1 گز نصف ہے، آدھا ہے، تو درہم کا بھی آدھا حصہ یعنی 10.5 کی صورت میں 10.5 دراہم آئیں گے. اور وجہ ثانی میں یعنی کمی کی صورت میں 9 گز پورے ہیں تو 9 گز دراہم بھی پورے دینے ہوں گے، اور 1 گز نصف ہے تو اس کے مقابلے میں بھی 1 درہم نصف آئے گا. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور دلیل ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب متعاقدین نے ہر فرد کو الگ سے ذکر کیا، ہر زرا کو الگ سے ذکر کیا، اور اس کے عوض کی بھی تعین کی کہ ایک زرا ایک درہم کے مقابلے میں ہے، تو ہر زرا یہاں پر ایک کپڑے کی مانند ٹھہرا. یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر 10 الگ الگ کپڑوں کا عقد ہوا ہے، اور کپڑے میں زرا جو ہے یہ اوصاف کے قبیل میں سے ہے. تو یہاں پر 10 کپڑے ہیں، 10 کپڑوں میں سے جو 10واں کپڑا ہے اس میں نصف زرا کم نکلا ہے یا زیادہ نکلا ہے، تو اس صورت میں یعنی کم نکلنے کی صورت میں کپڑا اگر کم نکلا ہے، 9.5 نکلا ہے، تب بھی اس کو 10 ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں پر اگرچہ 10واں کپڑا کم ہوا ہے، اس میں نقص آیا ہے، زرا کے اعتبار سے کمی آئی ہے، لیکن زرا کے مقابلے میں چونکہ ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، اس لیے کپڑے 10 ہے تو 10 ہی کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اور اگر 10.5 نکلے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ 10 کپڑے پورے ہیں، اور جو 11واں کپڑا ہے نصف گز کا، اس میں زرا کے اعتبار سے کچھ کمی ہے. یعنی کپڑے کل 11 ہیں جس میں سے 10 پورے ہیں، اور 11ویں کپڑے کے اندر کوئی نقص ہے، کمی ہے زرا کے اعتبار سے، تو 10 دراہم تو 10 کپڑوں کے عوض ہوئے، اور 11واں کپڑے کے مقابلے میں بھی 1 درہم پورا آئے گا، کیونکہ اس 11ویں کپڑے میں اگرچہ نقص آیا ہے لیکن وہ نقص زرا کے اعتبار سے ہے جو کہ وصف ہے، اور وصف کے مقابلے میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں آتا، اس لیے 11 ادا کرنے پڑیں گے. یہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہوا اور دلیل ہوئی. ابھی جاتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. اس عبارت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے، اور ایک اور مسئلہ بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الدرع وصف في الأصل، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع، فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل في الكرباس الذي لا تتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط، لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل. وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه والله تعالى أعلم. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ذراع اصل میں یہ وصف ہے، اور مقدار کا حکم دیا گیا تھا ایک شرط کی بنا پر، اور یہ مقدار اور یہ مقید ہے، یعنی یہ شرط مقید ہے ذراع کے ساتھ، تو اس کے معدوم ہونے کی صورت میں حکم اصل کی طرف لوٹے گا. اور کہا گیا ہے کہ ایسا تان کہ جس کے جوانب میں اطراف میں تفاوت نہ ہو، تو اس صورت میں مشتری کو جو زیادہ ہوگا مشروط پر وہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ موضوع کی مانند ہوا جس کو فصل یعنی جدا کرنا کوئی ضرر نہیں دیتا، یعنی وصف یہ نہیں رہتا. اور اسی بنا پر مشائخ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے ایک ذراع کی بے بھی جائز ہے،
اور اللہ تعالی بہترین اور کامل علم رکھنے والے ہیں۔ اس عبارت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اصل ہم نے پڑھا تھا وہ اصل یہ تھا کہ اعتبار اصول کا کیا جاتا ہے اور اصل سے عدول کرنا کسی دلیل کی بنیاد پر، کسی شرط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ دلیل اور شرط موجود ہوگی تو عدول برقرار رہے گا اصل سے۔ جو ہی وہ دلیل اور شرط ختم ہو جائے تو دوبارہ اصل کی طرف عود کرنا اور رجوع کرنا، عدول کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ذراع میں اصل تو یہ ہے کہ وہ وصف ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے وصف ہی رہے گا۔ البتہ اگر کوئی دلیل ایسی آ جائے کہ وصف سے نکل کر اصل کی طرف منتقل ہو جائے تو اس کا اعتبار ہوگا، لیکن یہ اس وقت تک ہوگا کہ جب تک وہ دلیل اور شرط قائم ہے۔ تو ذراع اصل کے اعتبار سے تو وصف ہے، اور یہ مقدار کی جو حیثیت انہوں نے اختیار کی تھی وصف نے، وہ ایک شرط کی بنا پر کی تھی کہ کل ذراع بدرہم، اور کل ذراع یہ مقید ہے، یہ جو شرط ہے یہ مقید ہے ایک پورے ذراع کے ساتھ، یعنی کل ذراع، ذراع یہاں پر پورے ذراع کو کہتے ہیں، نصف ذراع کو نہیں کہتے۔ تو جب پورا ذراع ہوگا تو تب تک اس پورے ذراع کے مقابلے میں ایک درہم آئے گا جب بالانفراد ذکر کیا جائے، لیکن جب ذراع پورا نہ ہو، کم ہو، تو اس صورت میں جو شرط ہے کل ذراع والی وہ چونکہ معدوم ہو جائے گی، تو ہم دوبارہ اصل کی طرف لوٹیں گے، اور اصل ذراع میں وصفیت کی صفت ہے۔ تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس میں متعاقدین نے کہا ہے کہ یہ کپڑا 10 ذراع ہے لیکن وہ 10.5 نکلا ہے یا 9.5 نکلا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جب یہ 10.5 نکلا ہے تو اس صورت میں تو مشتری کو کوئی خیار نہیں ہوگا، 10 ہی کے عوض اس کو خریدنا ہوگا، کیونکہ یہ جو نصف ذراع ہے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ وصف ہے اور وصف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، اور 10 ذراع پورے ہیں تو مشتری کو 10 ذراع پورے ادا کرنے ہوں گے، عقد لازم ہو چکا ہے۔ اور اگر کم نکلے ہیں، 9.5 نکلے ہیں، تو اس صورت میں مشتری کو 9 درہم ادا کرنے ہوں گے، جو ایک اضافی ذراع ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وصف ہے، اصل نہیں ہے، کیونکہ اصل تب ہوتا کہ جب یہ پورا ذراع ہوتا، کیونکہ شرط جو ہے کل ذراع پورے ذراع کے لیے لگائی گئی تھی، تو جب یہ نصف ہوگا، آدھا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اپنا اصل کی طرف لوٹے گا، اس پر وصفیت کے احکامات جاری ہوں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مشتری کو 9 روپے ادا کرنے ہوں گے، لیکن ساتھ میں اس کو اختیار بھی دیا جائے گا۔ تو یہ اختیار کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس پر تمام عقد سے پہلے عقد صفقہ یہ متفرق ہوا ہے، یعنی مطلوب اس کو 10 تھے اور یہاں پر اس کو 9 مل رہے ہیں، 9.5 مل رہے ہیں، تو اس لیے اس کو اختیار دیا جائے گا، لیکن ادائیگی وہ 9 دراہم کی کرے گا اگر اس عقد کا امضاء کرنا چاہیں۔ اور اگلا مسئلہ صاحب یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تان ایسا ہے کہ جس کے جوانے میں کوئی اختلاف نہ ہو، بالکل ایک جیسا ہو جیسا کہ آج کل ہے، تو اس صورت میں یہ کپڑا مزروعات کی قبیل میں سے نہیں ہوگا بلکہ موزونات کی مانند ہوگا۔ اگر اس کپڑے میں کوئی مشروط مقدار مثلا 10 ذراع کہا گیا ہے، تو اس مقدار سے زیادہ نکلا، 11 نکلا ہے، 15 نکلا ہے، 20 نکلا ہے، تو جو اضافی کپڑا ہوگا وہ بائع کو واپس لوٹانا ضروری ہوگا، مشتری کے لیے اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب جوانب مختلف نہیں ہے، ایک جیسا ہے، تو اگر ایک ٹکڑا اس سے کاٹ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں آتا، باقی تان کو فروخت کرنا اور اس باقی تان میں کوئی ضرر جو ہے وہ نہیں آتا، تو یہ اصل کی طرح ہوا۔ اور ہم نے اصل کی تعریف پڑھی ہی تھی کہ اصل وہ کہلاتا ہے کہ ٹکڑے کرنے سے اور حصے بنانے سے اس کو کوئی ضرر اور لاحق نہیں ہوتا، تو یہ اس کپڑے کو بھی چونکہ ضرر لاحق نہیں ہوتا، اس لیے یہ اصل کے حکم میں ہوگا، اور جو اضافی کپڑا ہوگا وہ مشتری کے لیے ضروری ہوگا کہ واپس کریں، اور اسی بنا پر کہا گیا ہے
کہ اس کپڑے میں سے ایک ذراع کو بھی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر تو یہ ہمارا باب جو ہے یہ ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی فصل شروع ہوگی، لیکن اگلی فصل شروع کرنے سے پہلے یہاں پر یہ جو مختلفی مسئلہ ہے اس میں مفتابہی مذہب کی تعین کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو مشائخ نے دلیل کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو راجح اور اصح قرار دیا ہے، لیکن تعامل ناس کی وجہ سے، لوگوں کے تعامل کی وجہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح علامہ ابن نجی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اتقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مشائخ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مفتابہی قرار دیا ہے اور اعدل الاقوال سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا آج کل کے زمانے میں اگر مفتی فتویٰ دے گا تو فتویٰ کے لیے جو مختار قول ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔